بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، سٹوریز دونوں انتہائی اہم ہیں۔ پہلا یہ واقعہ آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، جو کینیڈا میں ہوا مسلمان فیملی کے ساتھ، وہ پاکستانی ہیں، لاہور سے بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر تبصرہ کریں گے۔ نیوز ہر کسی نے سن لی، اس پہ تبصرے کی ضرورت ہے، تجزیے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے ایک آدھ دن پہلے، اس رپورٹ میں بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں، اور جناب بڑی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اڈے دے رہا ہے امریکہ کو، اور کیوں دے رہا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ سارا کیا چکر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ گو کہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیچ میں ہیں۔ آجیں سب سے پہلے کینیڈا والے واقعے پہ۔ جو کینیڈا میں واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، یہ اس طرح کا حادثہ نہیں ہے، یہ تو ان کی پولیس کہہ رہی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ یہ پری پلانڈ چیز ہے، یہ نفرت پر مبنی چیز ہے۔ ایک مسلمان خاندان کے 4 افراد کو، جن میں سے 3 خواتین 1 مرد، ان کو کچل دیا گیا جان بوجھ کے۔ ایک بچہ بھی ان میں شامل تھا جو کہ بچ گیا ہے، زخمی ہوا ہے شدید۔ وہ فٹ پاتھ پر واک کر رہے تھے۔ کینیڈا کا صوبہ ہے اونٹیریو، اور وہاں اس کا شہر ہے لنڈن۔ لنڈن وہ والا لنڈن نہیں، یہ کینیڈا کا شہر ہے لنڈن۔ تو وہاں پر اب اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اونٹیریو کے صوبے کے جو انچارج ہیں یا گورنر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی اس کی اپنا ایک مذمت کی ہے۔ وہاں لنڈن کی بھی ایڈمنسٹریشن نے اس کی مذمت کی ہے۔ خود جسٹن ٹروڈو، جو کہ بہت ہی براڈ مائنڈڈ قسم کے انسان ہیں، جو کہ ہولی ہو یا اس طرح کی باقی تہوار ہوں تو وہ ہندو قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، عید ہو، رمضان ہو، وہ مسلمانوں کو بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے بھی نو ڈاؤٹ اس کی مذمت بھی کی ہے، اظہار ہمدردی بھی کیا ہے، بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں یورپ میں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے نیوزی لینڈ کی اس مسجد میں دیکھ لیا کس طریقے سے، کیسے نفرت انگیز طریقے سے مسجد کے اندر 2 مساجد میں فائرنگ کی گئی، اور انہوں نے پھر وہ جو ہے نا، اس بندے نے فیس بک لائیو پہ وہ سارا کچھ چلایا، اور جس طریقے سے وہ نفرت کا اظہار کیا گیا، اور جس طریقے سے یہاں پر بھی نفرت کا، خود پولیس کہہ رہی ہے کینیڈا کی، خود ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے، خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ہیٹریڈ کا ایکٹ تھا، یہ ایک نفرت کی ایکٹیویٹی تھی۔ کس سے نفرت؟ مسلمانوں سے نفرت۔ یہی ہے اسلاموفوبیا۔ دیکھیں، اب میں یہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ جناب دیکھیں، اگر یہ کسی مسلمان نے کیا ہوتا تو اسلام پہ انگلی اٹھتی، اگر فلاں نے کیا ہوتا تو یہ اس پہ انگلی کیوں نہیں اٹھ رہی، اب کوئی عیسائیت کو دہشت گرد نہیں کہہ رہا، اسلام کو، یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم سے، دیکھیں اگر کوئی تنظیم ہوتی ہے ایسے کہ جو دوسری کسی قوم کو، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ریاست کے لیے، اگر ریاست چاہے کوئی بھی ریاست ہو، اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس تنظیم کو پکڑنا، اس کے نیٹ ورک کو پکڑنا، اس کے فائنانس کو قابو کرنا، اس کے بندوں کو قابو کرنا، اس کو گرفتار کرنا، اس کے نیٹ ورک کو توڑنا۔ لیکن جب انڈیویجول لیول پر، جب انفرادی لیول پر، جب انسان خود سے یہ فیصلہ کر لیں، عوام خود سے فیصلہ کر لیں، عوام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو یہ خود سے فیصلہ کر لیں کہ اس قوم سے، اس فرقے سے، اس مذہب سے نفرت کرنی ہے، وہ بڑا خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا فلاں بندہ کے ذہن میں کیا پنپ رہا ہے؟ آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ تنظیم ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس کو جو جوائن کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی نظریے کا قائل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی نظریے کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ لیکن ایسے راہ چلتے پھرتے انسان اس طرح سے، اگر وہ تو پکڑا جائے گا نا، آپ کو اگلے کا کیا پتا اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تنظیم سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے، یہ وہاں ان حکومتوں کو، ان لوگوں کو، ان ایڈمنسٹریشنز کو، جسٹن ٹروڈو صاحب کو، بہت سارے، مطلب جیسے جسنڈا آرڈن صاحبہ تھیں، وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم، انہوں نے کتنا اظہار ہمدردی کیا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بہت ٹھیک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک پازیٹیو یسر جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے، اور اس تدارک کے لیے ان کو بھی اس پہ کام کرنا ہے،
خود مسلمانوں کو بھی کام کرنا ہے، خود ہمیں بھی سوچنا ہے، خود مشرق کو بھی سوچنا ہے، خود اسلامک ورلڈ کو بھی سوچنا ہے خود کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں آج سے، آخر یہ سوچئے نا کہ آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ایسا کیوں نہیں تھا، آج سے ایون 20 سال پہلے ایسا کیوں نہیں تھا، مغرب میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کی وجوہات ہیں نا بھائی بہت ساری، اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی باتیں ہونی چاہیے نا، اپنے گریبان میں بھی۔ آج جو بات ہو رہی ہے اسلاموفوبیا کی، یہ ایک ٹرم، یہ ٹرمینالوجی یا یہ ٹرم جو ہے نا، یہ کب کوائن ہوئی؟ یہ اسلاموفوبیا کی جو اصطلاح ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ کب سامنے آیا؟ یہ اس وقت سامنے آیا کہ جب بہت سارے لوگوں نے اسلام کی تصویر غلط انداز میں پیش کی، جہاں پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایئرپورٹس پہ آپ کی کس طریقے سے تلاشی لی گئی، کس طریقے سے آپ کو بے آبرو کیا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے آپ کو جو ہے نا آپ کے پاسپورٹس کی قدر نہیں ہوتی، کس طریقے سے جہاں پر بھی لفظ مسلم، کس طریقے سے ایک باریش انسان کی کس طریقے سے اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ خود ہمیں بھی اپنے گریبان میں، مسلم امہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک خطرناک سینیریو بن رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پھر پرابلم بنی ہے۔ ایک ایسا پیسفل کنٹری جہاں پہ رول آف لا کی لوگ مثالیں دیں، ایسے ملکوں میں، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ باقی یورپ کے ملک ہوں، کچھ بھی ہو، ایک ایسے ملک میں جہاں جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے ایک بڑا پیسفل کنٹری، وہاں پر مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے نفرت جنم لے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک الارمنگ سی سچویشن ہے کہ ایک خاندان کو ایک ٹرک کے نیچے نفرت کے انداز میں دے دیا جائے، اور ایک ٹرک کے نیچے کچل دیا جائے نفرت کی، اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان میں اسلاموفوبیا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتے۔ یہ کیوں ہے؟ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو، یہی تو میں بات کہتا ہوں، تو لوگ بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو چیخنے لگ جاتے ہیں، جو اس طریقے سے مطلب ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سر آپ تو جہاد کے اگینسٹ ہیں۔ انہوں نے نہ جہاد کو سمجھا ہے نہ امن کو سمجھا ہے، انہوں نے کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ آپ یہ ایگریسو پالیسی نہ وہ اختیار کریں، اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں یا اوورسیز اور بھی مسلمز ہیں، تو ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بھلے جتنا بھی کچھ کہیں کہ جناب وہ فلاں اگر یہ مسلمان نے کیا ہوتا، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ جو ٹرینڈز کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ نیوزی لینڈ میں دیکھا یا یہاں دیکھا، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کا کلا کما ہونا چاہیے، اس کے کلا کما کے لیے صرف یورپ، امریکہ یا کینیڈا کی ان کی صرف ذمہ داری ہے، ان کی حکومتوں کی نہیں ہے، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ایز اے قوم بھی ذمہ داری ہے، ہماری ایز اے امہ بھی ذمہ داری ہے، ہماری مساجد کی بھی ذمہ داری ہے یہ، جی ہاں۔ اور اگر اسی طرح سے ہماری آنکھوں میں چربی چڑھی ہوگی اور ہم جو بالکل انی مچائیں گے، تو پھر اس طریقے سے کہیں پر ہمارا جو ہے نا بس چلے گا، کہیں پہ نہیں چلے گا، یہی بے بسی ہوگی، ہم بے بسی کی نظروں سے دیکھتے رہیں گے، اسی طریقے سے انسان جو ہے نا کچلتے رہیں گے۔ تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے، یہ سب کو مل کے سوچنی چاہیے۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پہ، بہت ہی اہم ہے، اس خبر کو آپ نے تھم نیل پہ بہت ہی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ بڑا کر کے میں نے لکھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائم میں امریکی اخبار، امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز، اس میں جو ہے نا ایک سٹوری آئی ہے کہ بہت سارے کچھ وزٹس ہوئے ہیں، کچھ وزٹس جو ہے نا سامنے ہوئے ہیں، کچھ وزٹس جو ہے نا خفیہ ہوئے ہیں، جو جس طریقے سے بھی جو جیسے بھی، تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ وزٹس ہوئے ہیں امریکن اتھارٹیز کے، امریکن کچھ آفیشلز کے، اسلام آباد کے، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اسلام آباد راضی ہو گیا ہے، پاکستان راضی ہو گیا ہے اڈے دینے میں۔ اچھا، پھر اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب غالباً کو دوسری مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان بالکل نہیں اڈے دے گا جب تک کپتان صاحب ہیں۔ تو اس میں بھی کچھ ہے، کچھ صورتحال ہے کہ کچھ انٹرنل بھی ڈیفرنسز ہیں کہ کون اڈے دینا چاہ رہا ہے اور کون اڈے نہیں دینا چاہ رہا، یہ والی صورتحال ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔
مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہو کہ وہی جنگل کے بادشاہ والی بات ہے کہ اس کی مرضی بچے دے یا انڈے دے، کچھ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو تو وہ کچھ چاہ رہے ہوں کہ بھائی ان کو اڈے دینا چاہیے اور پھر کچھ دوسرے چاہ رہے ہوں کہ نہیں دینا چاہیے. یہ بھی ہم نے سنا ہے ذرائع سے. یہ کچھ بہت سارے سمجھدار، آپ میرے سارے ویورز ہی سمجھدار ہیں، وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ سے میں نے بہت ہی اہم باتیں شیئر کرنی ہیں. انہوں نے کیا کہا، امریکہ کو اڈے یہاں پر کیوں ضرورت ہیں؟ امریکہ کو اس لیے کہ امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے. افغانستان سے جانے کے بعد سی آئی اے نے اپنے پینٹاگون کو، باقی پینٹاگون نے اپنی حکومت کو، سب کو کہا ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا اور ہمارے وہاں پر کوئی فوجی نہیں ہوں گے، کوئی اڈا نہیں ہوگا، کوئی بیس نہیں ہوگی، تو ہمیں اس علاقے میں کوئی بیسز یا اڈے چاہیے، کیونکہ ہم انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکیں، ہم آس پاس نظر رکھ سکیں. اب آس پاس نظر انہوں نے افغانستان پہ بھی رکھنی ہے، آس پاس نظر انہوں نے ایران پہ بھی رکھنی ہے، آس پاس نظر انہوں نے چائنا پہ بھی رکھنی ہے، آس پاس نظر انہوں نے رشیا پہ بھی رکھنی ہے، انہوں نے بڑی ادھر ادھر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی کوشش یہ ہو رہی ہے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کرگزستان اور ازبکستان، یہ ان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ کہیں ان کو اڈے مل جائیں، اور ساتھ ہی پاکستان میں بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرگزستان اور ازبکستان جو کہ سابقہ رشین سٹیٹس تھیں، ٹھیک، رشیا کا حصہ تھے، ٹھیک ہو گیا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اس وجہ سے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ خود پیوتن نہیں چاہ رہا. پیوتن بہت زیادہ، صدر پیوتن جو ہیں تو وہ ولادیمیر پیوتن، وہ نہیں چاہ رہے کہ جناب کے ادھر اڈے ہوں. انہوں نے ایک طرح سے بہت ہی ناراضی کا اظہار کیا ہے اور تھریٹ کیا ہے، وارن کیا ہے کہ یہاں پر امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دے گا. ساتھ ہی خیر جو افغان طالبان ہیں انہوں نے بھی بہت تھریٹ کیا ہے، وارن کیا ہے کہ اگر جس طرح سے ہم سن رہے ہیں کہ پڑوسی ممالک امریکہ کو اڈے یا ایئر بیسز یا گراؤنڈ بیسز یا جو بھی وہ دے رہے ہیں، اگر اس طرح کا ہوا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، اس کا مطلب اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور دوسرا ہے پاکستان. اب اگر پاکستان اڈے دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ اڈے اتنی معمولی بات نہیں ہوگی. اگر وہ پاکستان، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان اڈے دینوں کے چکر میں بہت ہی سخت مخالفت کر رہے ہیں، گراؤنڈ لیول پہ بہت سخت مخالفت ہے. اسی وجہ سے خان صاحب بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ان کو پتا ہے کہ یہ کرنا اپنا ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہے. جی ہاں، یہ بات بھی ہے. اور ساتھ ہی چائنا بھی بہت سخت ناراض ہے اس بات پر. چائنا بھی آبجیکٹ کر رہا ہے، ایران بھی آبجیکٹ کرے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیا امریکہ یہاں پر کون سی انٹیلیجنس گیدرنگ کرے گا. ان کو پتا ہے چائنا کے اگینسٹ، ایران کے اگینسٹ، ایران پہ نظر رکھنی ہے اس نے، چائنا پہ نظر رکھنی ہے اس نے، طالبان پہ نظر. کہنا تو یہ ہے نا سی آئی اے کا، پینٹاگون کا، کہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی دوبارہ جو ہے نا کہیں دہشت گرد وہاں پر مجتمع نہ ہو جائیں، جب جو کہ بہت ہی قوی امکان بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وہ پہلے بھی جب گئے تھے تو اسی طریقے سے صورتحال ہوئی تھی، طالبان قابو ہو گئے تھے. اور اتنی کمزور حکومت اور اتنی پھر کمزور ان کی آرمی اور اتنی کمزور ان کی پولیس، تو بہت زیادہ جو لوگ جو انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹس ہیں، جو افغان افیئرز کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بالکل اس میں جو ہے نا طالبان کے قابو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو ایک تو پینٹاگون اور سی آئی اے ان کا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دوبارہ قابو نہ ہو جائیں اور ہم ان پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اور انٹیلیجنس گیدرنگ اصل میں وہ بہت ساروں پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں. وہ ایران پہ بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ اسرائیل کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ چائنا پہ بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں، جو سب سے بڑی نظر انہوں نے رکھنی ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرائع کہہ رہی ہیں بھائی کہ کچھ لوگ جو ہے نا ان سے پرامس کر آئے ہیں یا کر بیٹھے ہیں کہ جی بالکل آپ کو اڈے ملیں گے. اور اگر یہ اڈے ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے خود مسائل پیدا ہو جائیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان خود بہت ہی ایک طرح سے پیٹرنائز کرتا رہا ہے، ایک طرح سے سرپرستی کرتا رہا ہے، جو پاکستان پر الزام ہے کہ طالبان کی پیٹرنائزیشن کرتا رہا ہے، سرپرستی کرتا رہا ہے. اب اگر وہاں پر ایک بہت بڑی، آپ تانے بانے ملائیے، آپ ڈاٹس ملائیے، بہت بڑی چیز ہے کہ اگر وہاں پر طالبان نہیں آتے اور دوسری حکومت ہوتی ہے بالفرض،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھارت نواز حکومت ہوگی جس سے پاکستان کو مسئلہ ہوگا. اور اگر وہاں پہ کوئی ایسی حکومت ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئی ایسی حکومت بنتی ہے جو کہ طالبان ہو یا کوئی بھی ہو, جو کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ افغان کی نمائندہ حکومت ہو یا باقی بھی جس طریقے سے وہ ہو, اور خاص طور پہ وہ پاکستان کو تو یہ ہوگا نا کہ وہ انڈیا نواز بھارت نواز حکومت نہ ہو. لیکن اگر بالفرض وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ یہاں پہ اڈے دے دیے گئے, جیسا کہ امریکی اتھارٹیز اور امریکی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اڈے دے رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اڈے دینے سے بہت سارے مسائل جنم لیں گے, اڈے دینے سے بہت ساری پرابلمز ہوں گی. پاکستان اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہے کہ اگر پاکستان اڈے دیتا ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں پر جو اس وقت کی حکومت ہے وہ اس وقت حکومت کا جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف ہے. تو اگر وہ اس کا جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف ہوا اور وہ حکومت مزید مضبوط ہوئی تو یہ پاکستان کے تو ڈیفینیٹلی مفاد میں نہیں ہوگا. اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر یہ امریکہ جو ہے نا اس میں مسائل پیدا کرے گا. اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے وعدے بھی کر لیے, ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مبینہ طور پہ پیسے بھی پکڑ لیے. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے اور یہ اڈے دیے جاتے ہیں یا نہیں دیے. گو کہ شاہ محمود قریشی صاحب دوسری مرتبہ کہہ چکے ہیں, خود کچھ اور وزراء بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو کوئی ایئر بیسز نہیں دیے جائیں گے. لیکن امریکہ نے صرف یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نہیں, اس سے پہلے ہفتہ وار بریفنگ میں بھی اور ساتھ ہی ان کے وزارت دفاع کی ایک غالباً اسسٹنٹ سیکرٹری تھیں, انہوں نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ پاکستان نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان اس کو کنٹینیو کرے گا. پہلے ان کے پاس شمسی ایئر بیس رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر اس کے بعد 2011 سے آنورڈ ان سے لے لی گئی تھی. کیونکہ وہ سلالہ کا واقعہ بھی ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اسامہ بن لادن کا وہ بھی واقعہ ہوا تھا. اس سے پہلے ایک دو اور بھی واقعات ہوئے تھے. تو ان واقعات کے تسلسل نے جو ہے نا وہ گڑبڑ کیا, واقعات کے تسلسل نے تعلقات کو گڑبڑ کیا اور پھر ان سے وہ ایئر بیسز جو ہے نا خالی کرا دی گئی. لیکن دوبارہ وہ ان کے اسی طریقے سے وہ خواہش مند ہیں کہ ہمیں وہ بیسز دی جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بیسز دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اب دیکھتے ہیں کہ بھئی اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ بہت ساری چینجز بھی اسی وجہ سے بہت ساری چینجز بھی یوں قریب آئی ہوئی ہیں. یہ بہت ساری انٹرنل چینجز کے ساتھ کچھ ایکسٹرنل سینیریو کا اور کچھ ایکسٹرنل سینز کا, یعنی اندرونی تبدیلیوں کا براہ راست تعلق بن رہا ہے کچھ بیرونی تبدیلیوں سے. اس پر بھی ڈسکس کریں گے. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.